السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوست دوسرے دوست کو مخاطب کیسے کرتا ہے؟ ابے گنجے میری بات سن۔ کوئی دوست کسی کو مخاطب کرتا ہے، ابے موٹے میری بات سن۔ اور کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اور گٹھنے میری بات کو سنو۔ اور اگر کسی کا قد تھوڑا سا لمبا ہے تو اسے ہمارے معاشرے میں مخاطب کیا جاتا ہے، اے لمبے ذرا یہ کام کر، میری بات کو سن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے برے القابات ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے اور کس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے؟ چونکہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو بندہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے وہ نہ کسی کو جسمانی کبھی تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ کبھی اس کو زبان کے ساتھ تکلیف پہنچاتا ہے، چونکہ وہ ایک اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے، سورۃ نمبر 49 ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ جس سے تم مذاق کر رہے ہو، جسے تم گٹنا کہہ رہے ہو، جسے تم گنجا کہہ رہے ہو، جسے تم زانی یا چور یا شرابی کہہ رہے ہو، شاید کہ وہ بندہ تم سے اچھا ہو۔ تو عورتوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو ایک مسلمان کو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 10 ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 10 ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیکن ایک بندے سے زنا ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، آپ اس کو بار بار مخاطب کرتے ہیں اے زانی۔ ایک بندہ مشرک ہے، پہلے شرک کرتا تھا، قبروں کو پوجا کرنے والا تھا اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آپ اس کو جب بھی بلاتے ہو اوے بتوں کے پجاری میری بات سن، اوے مشرک میری بات سن، یہ آپ اس کے دل کو چوٹیں پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، عربی کا ایک مقولہ بھی ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے نشان، ان کے زخم، ان کے گھاؤ وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے نشانے، زبان کی نوک جھوک، زبان کے تانے، یہ بندے کو زندگی بھر نہیں بولتے ہیں، یہ بھرتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہی اللہ، اور ہجرت اصل مہاجر بندہ اصل میں وہ ہے کہ جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں چند باتیں کروں گا، لیکن آخر میں تو پہلے اسی پر ہم آتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس سے اگلی حدیث پر اگر ہم حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 پر، تو اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل،
صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمارے ہاں یہ القابات، یہ استہزاء، یہ مذاق، یہ باتیں، اور یہ زانی، یہ شرابی، یہ گنجے، یہ موٹے، یہ پتلے، اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے پر تیر چلاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ چاہے ایک دوست کو گالیاں نکال رہا ہے، چاہے ایک دوست کسی دوست کو برے القابات سے پکارتا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات ہمارا شیوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھیں تو اچھے نام سے پکاریں، اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اب دیکھیں ایک بندہ باہر محنت کر رہا ہے، اس کو آپ اوئے کوڑا اٹھانے والے، اوئے فلاں کرنے والے، تو وہ تو محنت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ طعنہ زنی کرنا، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، چونکہ آپ کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ کسی جانور کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کرو اور رحم والا معاملہ کرو جانور کے ساتھ۔ تو جو بندہ انسان کے ساتھ ایسے کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اور یہ بیچارہ تو ایک انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ جو ہے اس کے گندے اخلاق کی وجہ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں۔ تو کہیں میرا دوست میرے گندے اخلاق کی وجہ سے مجھے بلانا چھوڑ دے، مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر بخار ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو غیر اخلاقی باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بعض دفعہ بندے کو اتنا برا لگتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں یہ کلاس چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ اسکول چھوڑ کے چلا جاؤں، تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے ملنا نہیں، میں محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں، میں یہ شہر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے۔ اور دوسری جو بات اس حدیث میں ضمناً آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ، کہ اصل مہاجر وہ ہے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام کی طرف جانا، یہ ہجرت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اس کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کے لیے، لیکن وہ ڈر جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس حالت میں میرا رب مجھے کیا کہے گا، تو یہ بھی وہ بندہ ہے جو مہاجر ہے۔ جتنا ہجرت کرنے کا اجر ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اجر دیں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ جھوٹ بولنے کا اس کا دل چاہتا ہے، اس کے پاس موقع بھی ہے، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور سچ بولتا ہے، تو میرے بھائی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا اجر عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ برائی کو چھوڑ دیا اس نے۔ اور اگر ہم برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی برائیوں کو کوڈ کریں کہ میری نمازوں کے اندر سستی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، اس کی آپ ایک لسٹ بنائیں نا، جس میں آپ لکھیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں، میں وعدہ خلافیاں کرتا ہوں، میرے اندر شرک کی کمی ہے، شرک کرتا ہوں میں، اور میں بدعات بھی کرتا ہوں، اور میں نے اللہ کی حدوں کو پامال بھی بڑا کرتا ہوں، میری نظروں میں حیا نہیں ہے، مجھے گندی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، مجھے انڈین ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، مجھے پاکستانی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، اور ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ مجھے دیکھنے کی عادت ہے۔ تو میرے بھائی ایک اپنی لسٹ کو تیار کریں اور آگے اس لسٹ کی سنگینی کو بھی لکھیں کہ یار یہ جو میں گناہ کرتا ہوں اس کا کیا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ مطلب آپ سپیچ سنتے رہتے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہے، زنا کا انجام کیا ہے، بد اخلاقی کا انجام کیا ہے، اور شراب کا انجام کیا ہے، اور چغل خوری کا انجام کیا ہے، اور بد اخلاقی کا انجام کیا ہے۔ تو یہ میں لسٹ تیار کروں اور ایک اس لسٹ کو آپ کوڈ بھی دے سکتے ہیں، یہ میرے گناہ نمبر 12، گناہ نمبر 13، گناہ نمبر 14، آپ اس کو اپنے گھر کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ لگا کے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ برائی کو چھوڑ دیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برائی سے بچائیں گی۔ تو آج کی جو ہماری باتیں ہیں اس سے تقریباً 10 باتیں اخذ ہم کر سکتے ہیں،
اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے وعدہ کروں کہ انشاءاللہ تعالی یہ 10 باتیں یا 9 باتیں انشاءاللہ تعالی میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنے۔ پہلے نمبر پر میں اپنے آپ سے وعدہ کروں، چونکہ آج جو میں نے درس دیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کروں کہ نمبر 1، ہم آج کے بعد میں کسی کو بھی ناحق تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ زبانی ہو، کسی بھی طریقے سے۔ نمبر 2، ہم دوسروں کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ نمبر 3، ہم کسی کو برے ناموں سے نہیں پکاریں گے۔ نمبر 4، ہم سب سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ نمبر 5، ہم ہر وہ بات کو چھوڑ دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہم اپنے اللہ کی خوشی کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے۔ نمبر 7، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی کسی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نمبر 8، ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کی محبت میں تمام برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور نمبر 9، ہم اللہ سے خیر مانگیں گے اور اپنے آپ کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ اور 10ویں نمبر پر دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یا اللہ میرے پیچھے جو گناہ ہو گئے، زیادتی ہوگی، میں وہ چھوڑتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔